پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کو آخر میں اس لیے بھیجا گیا کہ جو دین آپ کو دیا جائے وہ کامل دین. آپ سے پہلے جو انبیاء آتے رہے آئے، جو مسائل ان کو بتائے گئے تھے قوم کو بتا دیے، اس سے آگے کچھ نہیں بتایا انہوں نے. ان کا وقت آیا تو وہ چلے گئے، دوسرے نبی آ گئے. اس لیے ہر نبی اپنے دور میں کامل نبی تھا. اپنے دور میں اس کا دین بھی کامل تھا، مگر وہ دین آئندہ کے لیے کافی نہیں تھا. اس لیے دین میں تبدیلی ہوتی رہی، دین میں اضافہ ہوتا رہا، دین میں مسائل بڑھائے جاتے رہے. اور قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے جامع. تو سرکار دو عالم پر قرآن اتارا گیا جو آپ کی شریعت. اللہ نے آپ کو حدیثیں دی جس میں قرآن کی تفصیلات ہیں. دین آپ کا مکمل. عرفہ کے میدان میں حج کے موقع پر دین کے مکمل ہونے کا قرآن نے اعلان کیا. ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ یہودیوں پر اللہ نازل کرتا تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا. حضرت عمر سمجھ گئے، پھر بھی پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا کہ یہ آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تم سب انسانوں کے لیے اسلام کو ہی دین کے طور پر پسند کیا. یہ تین باتوں کا اعلان ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز، لیکن اللہ نے جس دن یہ آیت اتاری وہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن، جس دن حج ہوتا ہے، اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا. تو عرفہ کا دن بھی سال کی عید ہے. ایک تو عید کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن، اس میں حج ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی عید کا دن مانا جاتا ہے. اور اس دن جمعہ بھی تھا، اور جمعہ جو ہے وہ ہفتے کی عید ہے. تو اللہ نے اس آیت کو اتارنے کے لیے ایسے دن کا انتخاب کیا جس میں 2 عیدیں پہلے سے. تو اب اس دن کو یادگار بنانے کے لیے الگ سے ضرورت نہیں. اب بتائیے، یہودی اس کی اہمیت کو جانتا ہے کہ دین کے مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے. یہودیوں کے پاس بھی دین ہے، مکمل نہیں. عیسائیوں کے پاس بھی دین ہے، مکمل نہیں ہے. آئندہ زمانے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر کوئی دین رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے، قرآن و حدیث. تو دین مکمل کر دیا گیا. قرآن اور حدیث اس کی بنیاد. اور ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ کسی نبی کا دین یا اس کی شریعت یا اس کی کتاب آج پورے طور پر محفوظ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبی
تو اس کو حکم دیا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کریں، نبی بھی تلاوت کرے، امت کے لوگ بھی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، مگر قوم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال حدیثوں میں ملتی ہے کہ شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرے، زنا کرے، تو اس کی سزا یہودیوں کے یہاں بھی یہی تھی کہ اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ تورات میں آیت موجود، مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ اگر کوئی غریب آدمی زنا اور بدکاری کر لیتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر رئیس آدمی، علاقے کا بڑا سربراہ، مالدار زنا کرتا، بدکاری کرتا، تو جو مولانا اور مفتی صاحب ہوتے تھے ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، تو جو مسئلہ تورات میں ہے وہ اس کو نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا ان کو رسوا کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھا کے گھما دو، دو چار گلیوں میں گھما دو، بس کافی۔ اسی طرح کا واقعہ حضور کے پاس آیا تو آپ نے یہودی عالم کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے یہاں زنا کی سزا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی خاص سزا نہیں ہے، تھوڑا سا رسوا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے۔ عبداللہ ابن سوریہ اس یہودی کا نام تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تورات لے کر آؤ، وہ تورات لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ آیت کہاں ہے، پڑھو۔ تو جو سزا کی اصل آیت تھی اس پہ اس نے انگلی رکھ دی، آگے پڑھنے لگا اپنی طرف سے بنا کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ اصل آیت کو چھپا رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں میں یہ بات تھی، اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ ہوتا تھا، غریب نے کوئی گناہ کیا تو سزا دے دیتے تھے، علاقے کا رئیس اور بڑا اگر کچھ کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اس طرح سے دین پر عمل کرنے میں یہ بھید بھاؤ اور اختلاف کیا ان علماء نے، نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ تورات پر عمل ختم ہو گیا، انجیل پر بھی عمل ختم ہو گیا، اور اصل تورات اور اصل انجیل بھی اٹھا دی گئی، موجود ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر جب قرآن اتارا تو اس کے بارے میں اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ نصیحت کی یہ کتاب ہم ہی اتار رہے ہیں اور خود ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ علماء کے ذمہ نہیں کیا، اللہ نے ذمہ لیا، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کی علماء ہی کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، جن کو قرآن پورا کا پورا 6 سال 7 سال کے بچے پورے قرآن کے حافظ، اور ساری دنیا میں 1000 2000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ساری دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی برکت، کہ قرآن اللہ تعالی بچوں کو آسانی سے قرآن یاد کرا دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسے پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں امریکہ سے 2 آدمی آئے،
ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، ان سے مذہب کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں اتفاق سے ایک سوال آیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے اس وقت کتنے یہودی ہیں جو ساری دنیا میں تورات کے مکمل حافظ ہیں، اور کتنے عیسائی ہیں جو انجیل کے حافظ ہیں؟ تو تھوڑی دیر تک تو انہوں نے سر جھکایا، غور کیا، اس کے بعد کہنے لگے شاید دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو پوری تورات کا حافظ ہوگا یا پوری انجیل کا حافظ، کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہی۔ حافظ کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کے حافظ ساری دنیا میں ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اس کا ایک طریقہ اللہ نے یہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا حافظ اور محافظ ہے، اور قرآن کا ترجمہ، تفسیر یہ حدیثیں ہیں، تو صحیح حدیثوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں یا علماء اور حفاظ سے وابستہ ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔